السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ولاگ TLG پر خوش آمدید۔ آج کا موضوع رمضان المبارک کے حوالے سے تقوی اور قرب الہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر سال ایک مہینہ برکت والا بھیجتے ہیں جسے ہم ماہ رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ بیسیکلی یہ مہینہ انسان کی ایمان کی تازگی کے لیے ہے، تاکہ انسان کے اندر مزید تقوی پیدا ہو سکے۔ انسان جو سارا سال 11 مہینے اپنی دنیاوی معاملات میں بھٹک جاتا ہے، دنیا اس پہ حاوی ہو جاتی ہے، اس چیز کو کم کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اس میں اضافی عبادات ہوتی ہیں، تزکیہ نفس کے لیے کام کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے، روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دیا جاتا ہے میکسیمم اکارڈنگ ٹو ایجوکیشن آف اسلام۔ جو دین ہمیں سکھاتا ہے، جو سنت ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں سکھائے، جو راستہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے، تو اس میں مختصر سی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان بھیجتے ہیں کہ کہاں بھٹک رہے ہو، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کے اپنی زندگی بسر کرو، اپنی زندگی کے معمولات کی پریکٹس کرو۔ دنیا نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، دنیا کی طلب انسان پر حاوی ہو گئی ہے۔ شاید پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تو جب کبھی دنیاوی معاملات میں زیادہ نفع مل جاتا تھا، کاروبار میں یا مزدوری میں یا کسی بھی شکل میں یا فصل کی شکل میں زیادہ منافع مل جاتا تھا، تو وہ گھبرا جاتے تھے اور اللہ کے رسول کے پاس بھاگے چلے آتے تھے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا مال و متاع آ گیا ہے، کیا دنیا ہم پر حاوی ہو رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں اور یہ دنیا ہمیں بہکا کر لے جائے اپنی رنگینیوں میں، اپنی بے شمار نعمتوں میں، کہیں ہم بھٹک تو نہیں جائیں گے؟ تو اس کا ہمیں حل بتائیں، آخرت کی فکر ہم پر غالب ہو جائے اور سوچ اور امنگ، شوق، ساری چیزوں کا مرکز کوئی اور چیز نہ بن جائے، دنیا نہ بن جائے، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی عبادت ہو اور واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کی فکر ہمارے اوپر ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کا مہینہ بھیجنے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے کہ دنیا کی فکر میں لگے کہ تقوی کمزور ہو گیا اور آخرت کی فکر مغلوب ہو گئی۔ ہم تمہیں اس مہینے میں اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ ماہ رمضان کا مقصود ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور ایمان کی تازگی ہو۔ پہلے ضبط نفس کی تربیت دی جاتی ہے کہ سال 11 ماہ خوب کھایا پیا، جیسے من چاہ زندگی گزاری، کسی چیز پر روک ٹوک نہیں سوائے حرام کاموں کے اور حرام رزق کے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہم پر حرام کی ہیں وہ نہیں کھانی، ان سے روکا گیا۔ جبکہ ماہ رمضان میں جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، تو جو حلال چیزیں ہیں ان سے بھی روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، سحور سے لے کے غروب آفتاب افطار کے ٹائم تک۔ تو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی عبادت کے طور پر آپ نے یہ فاسٹنگ کرنی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ سب کچھ آپ کے پاس ہونے کے باوجود، سب کچھ آپ کے اختیار میں ہونے کے باوجود، کیونکہ حکم ہے رب کا، اللہ کا حکم ہے، ہمارے خالق کا حکم ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ خوراک نہیں کھانی، یہ دنیاوی طلب ترک کر دینی ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول حاصل کرنا ہے، اپنی ذات پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ یہ اسی چیز کی پریکٹس ہے۔ اس سارے عمل کا جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کی نیکی کا اجر، اس عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے۔ آپ نے کسی اور کے لیے نہیں کرنا، آپ نے نیت کرنی ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، رب کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے،
لڑائی جھگڑا چھوڑنا ہے، اور بہت سارے دنیاوی معاملات ہیں، غیبت نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں تو خاص طور پر، کیونکہ آپ نے نیت کر رکھی ہے، تو آپ نے سارے معاملات سے بچنا ہے، فضولیات سے بچنا ہے۔ یعنی کہ روزہ رکھا ہوا ہے، بھوکے پیاسے ہیں، اور باقی ساری فضولیات، گناہ کے کام، چغلی بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں ہو رہی ہیں، اور جو معاملات ہیں زندگی کے، کاروبار کر رہے ہیں تو جھوٹ بول کے کر رہے ہیں، رمضان میں زیادہ منافع خوری کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات روزے کی حالت میں ممنوع ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر روزہ رکھا اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، تو ہمیں ان ساری چیزوں پر بھی کنٹرول حاصل ہونا چاہیے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک کام میں سستی ہو اور اس کا مقابلہ کر کے نیک کام سر انجام دے لو، جیسے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہو، کسی کی خدمت کرنی ہو، عبادت کرنی ہو، اور جب کوئی گناہ سے بچنے میں سستی ہو اور اس پر قابو پا کر اس گناہ یا فضول کام سے اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو بچا لو، تو اسی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ کہ جی ایک چیز جو آپ کو اکسا رہی ہے گناہ کے لیے، دعوت گناہ کے لیے، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، یا آپ کا آس پاس کا جس ماحول میں اس وقت ہو آپ، وہ آپ کو بہکا رہا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر لیں، یہ برائی کر لیں، بظاہر چھوٹی برائی ہوتی ہے، یہی سوچ کے کر لی جاتی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن بحالت روزہ جب آپ نے نیت کی ہوئی ہے تو آپ نے ہر چھوٹی بڑی برائی، ہر ایک چیز سے رکنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، یہی تزکیہ نفس ہے۔ اسی چیز کے پھر سزا جزا ہے۔ حضرت عارفی قدس اللہ فرماتے ہیں کہ تراویح کو کیا سمجھو گے، کہ تراویح کیا ہے، تراویح کی نماز کیا ہے؟ ان کے نزدیک تراویح کی 20 رکعت 40 سجدے بنتے ہیں۔ یہ سجدہ کے بارے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندہ اپنے رب سے کسی اور وقت اتنا قریب نہیں ہوتا کہ جتنا روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ سورہ اقرا کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ کر لو اور میرے پاس آ جاؤ، اللہ کے قرب کا سجدے سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح میں 40 سجدے عطا فرمائے ہیں، گویا 40 مقامات پر قرب الہی کا موقع عطا کیا ہے۔ ایک طرف دن میں روزہ رکھ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر کر، اپنے آپ کو بہت سارے مشاغل سے روک کر اللہ کی رضا کے لیے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور پھر رات کو تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر، رکوع سجود کر کر، قیام کر کر، اور جب آپ 40 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی فریاد عرض کرتے ہیں تو اللہ خوب سنتا ہے، کسی کی دعا رد نہیں کرتا، کسی کی فریاد رد نہیں کرتا، اپنے وقت پر ساری چیزیں مکمل کر دی جاتی ہیں۔ اور یہ بہترین جگہ ہے سجود، سجدہ، سجدے میں اپنے رب کو راضی کریں، سجدے میں دعائیں مانگیں، سجدوں میں اپنا آپ کلیئر کروا لیں کہ وہ رب کے قرب ہونے کا بہترین جگہ ہے، بہترین مقام ہے، جب انسان زمین بوس ہو کر، سجدہ ریز ہو کر، اپنی ذات کی نفی کر کے اس کی بڑائی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو سجدوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی تمام عبادات، دعائیں قبول فرمائے۔